أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات گزری کہ اللہ پاک نے انسانی زندگی کو ایک مثال دے کے سمجھایا کہ انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. ایک دن یہ دنیا میں آتا ہے، بچپن گزرتا ہے، نوجوانی آتی ہے، طاقت آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر اختتام کی طرف چلا جاتا ہے. ایک کسان اپنے فصل کی بویائی کرتا ہے، فصل پر محنت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے. یہ فصل اسی طرح مرحلہ وار اگتی چلی جاتی ہے، بنتی چلی جاتی ہے. لیکن اگر وہ بے توجہی کرے، وہ خیال نہ کرے، ضائع کر دے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تیار فصل، ہری بھری فصل، وہ بیکار زرد ہو کر برباد ہو جاتی، خراب ہو جاتی. ہر انسان کو اللہ نے ایک اندر کی صلاحیت اور استعداد دی ہے دوستوں. یہ اگر اس کو کارآمد بناتا ہے تو بہت کامیاب زندگی گزار کے اللہ کے پاس بھی کامیاب ہو کے چلا جاتا. لیکن اگر اس نے اپنی استعداد ضائع کر لی، برباد کر لی، ایمان کی نہ حفاظت کی، نہ قدر کی، نہ اس کو جگہ دی، تو بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ ایمان کی اہمیت اور حقیقت اس کے دل سے نکل جاتی. یہ معترض بن جاتا ہے، ایمان پر اعتراض کرتا ہے، دین پر اعتراض کرتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا، متردد ہو جاتا ہے، بالآخر اس ہدایت سے محروم ہو کے چلا جاتا. تو اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اور چونکہ ایمان کا محل اور جگہ جسم میں وہ کیا ہے دوستوں؟ دل ہے. دل ہے. اور دل جب ایمان پر مطمئن ہو جائے تو اللہ پاک ایسے بندے کے دل کو کھول دیتے ہیں. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ایسے ہی دلوں کا تذکرہ فرمایا. ایک دل وہ ہوتا ہے کہ جو کشادہ ہے، انشراح کے ساتھ ہے، اور ایک دل وہ ہوتا ہے کہ جس میں قسوت ہے، سختی اور تنگی ہے. یہ محروم دل ہوتا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. جس شخص کے دل کو اللہ کھول دے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، اور پھر یہ بندہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور میں آ جاتا ہے. کیا یہ اس کے برابر ہے کہ جس کا دل تنگ ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے تنگی میں پڑے ہوئے ہیں. اولئک فی ضلال مبین. یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ وہ ذات ہے جس نے بہترین کلام کو اتارا کتاباً، اس کتاب کی شکل میں. کتاب سے مراد کیا ہے دوستو؟ قرآن کریم. جس نے بہترین کلام کو کتاب کی شکل میں اتارا متشابہن، اور اس کتاب کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. غور کیجئے گا، آپس میں ملتی جلتی ہے، یعنی ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں. قرآن کی آیات آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے، یہ مطلب ہے. مثانیہ، اور بار بار دہرائی جاتی ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور جن کے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہے
وہ قرآن کی تلاوت جب کرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کا وجود اور ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی اللہ کی ہدایت ہے جو اللہ جسے چاہے دے دے. ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، محروم کر دے، فما لہ من ہاد، تو اس کو کوئی ہدایت دینے پہ قادر نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دل اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جسم کے اس حصے میں اللہ نے ایک بڑی صلاحیت رکھی، اور وہ صلاحیت یہ ہے کہ یہ خیر کو، شر کو، اچھائی کو، برائی کو محسوس کر سکتا ہے، اس میں فرق کر سکتا ہے، اس کی بنیاد پر مطمئن ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پر انکار کر سکتا ہے. یہ سب دل کے کام ہے دوست. اب یہاں دو دلوں کا تذکرہ ہے. ایک دل کے لیے فرمایا شرح اللہ صدرہ، کہ جس کے دل کو اللہ پاک کھول دے، اس کو کہتے ہیں شرح صدر. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں مجھے اس کام پہ شرح صدر نہیں ہو رہا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. شرح صدر نام ہے دل کے اطمینان کا. بعض دفعہ ایک کام، ایک راستہ، ایک فیصلہ، ایک ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر اس میں کوئی خرابی بھی نہیں، نہ شرعی خرابی ہے نہ کوئی دنیاوی خرابی ہے، لیکن آپ کا یہ دل اندر سے بے چین ہوگا، دل نہیں مانے گا کہ میں یہ کام کر لوں. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ، اس کو شرح صدر نہیں ہو رہا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام ہے اور نارمل سا ہے، بظاہر اس میں کوئی بڑا فائدہ بھی محسوس نہیں ہو رہا، لیکن دل بڑا خوش ہوتا ہے، دل بڑا مطمئن ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے دوستو شرح صدر. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شرح صدر صرف دنیا کے کام میں نہیں ہے، دین کے کام میں بھی ہے. اگر ایک آدمی دین کا کوئی کام شروع کرے اور وہ پہلی دفعہ اس کی ترتیب شروع ہو رہی ہو، تو یاد رکھیں کہ خالص دین کا کام بھی اگر نئی ترتیب پر شروع کیا جائے، اس میں بھی بعض دفعہ شرح صدر نہیں ہوتا. اور ایسے موقع پہ انسان کو اس کام شروع کرنے سے پہلے اہل اللہ سے، اہل علم سے، نیک لوگوں سے ضرور تسلی کرانی چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی چونکہ دین کا کام ہے چلو بھئی کر ہی لیتے ہیں، نہیں. آپ نئی ترتیب پہ آ رہے ہیں، نئے انداز پہ آ رہے ہیں، ایک نیا کام شروع کر رہے ہیں، تو ضرور اپنے بڑوں کی سرپرستی اپنے سر پہ لے لیں، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں، آپ کی مسجد میں کوئی نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کوئی اہم تقریب ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، آپ نے غور نہیں کیا ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا مزاج تھا؟ اپنے بزرگوں کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے کہ وہیں سے ساری چیزیں منتقل ہوتی ہے، شرح صدر ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے، دعائیں مل جاتی ہے، کام میں برکت آ جاتی. آج دنیا کے اندر جو دین کی سب سے بڑی محنت ہو رہی ہے، باعتبار تعداد کے بھی اور محنت کے بھی، اس میں شک نہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اور اس کے کتنے بڑے نتائج ہیں جو نظر بھی آتے ہیں، اس میں بھی شک نہیں. لیکن جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کی ترتیب شروع کی، تو چونکہ اس انداز سے دعوت کے کام کو دوبارہ شروع کرنا یہ ایک طویل عرصے بعد ہو رہا تھا، یہ کام اس نہج پر نہیں ہو رہا تھا، ایک نئے انداز سے شروع ہونے لگا. تو جتنے اکابرین علماء دیوبند ہندوستان میں تھے، حضرت ان میں سے ایک ایک کے پاس گئے کہ بھئی یہ ترتیب شروع کر رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان سب کے استاذ تھے، دہلی میں بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ امینیہ کے نام سے، حضرت کی قبر پہ ہماری حاضری بھی ہوئی ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور مفتی اعظم ہند تھے، یعنی ایسی شخصیت تھی کہ جن کے فتوے کے بعد کوئی نہیں بولتا تھا، اور اگر وہ کسی چیز پر مطمئن نہیں ہوتے تھے تو سب پریشان.
تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بات گئی تو انہوں نے فرمایا مجھے اس کام پہ شرح صدر نہیں ہو رہا، شرح صدر نہیں ہو رہا۔ تو حضرت بڑے پریشان ہو گئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھئی کام تو کرنا ہے، بڑوں کی سرپرستی میں کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ فرمایا آپ دعا فرما دیں، استخارہ فرما دیں، تسلی کر لیں۔ فرمایا مجھے وقت دیں، مجھے وقت دے دیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو بلایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور فرمایا آپ یہ کام کریں، آپ کے اس کام کی وجہ سے امت کی آس وہ یاس میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی امت جس نا امیدی کے اندر ہے، اب اللہ نے میرے دل کے اندر ڈال دیا کہ اس کی برکت سے امت کے اندر امید پیدا ہو جائے، ضرور کریں۔ جب ان کو تسلی ہوئی تب حضرت مطمئن ہوئے، کام چلایا۔ اس لیے یہ نہیں ہے دوستو کہ میں یہ کہوں کہ بھئی یہ کام میں دین کا کر رہا ہوں، چلو بھئی گھوڑے دوڑا دو یہاں سے۔ آپ جس زمانے میں اور جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، اس وقت آپ کے اکابر، آپ کے اساتذہ، آپ کے بڑے اہل حق اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کو شرح صدر ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کام کو کریں۔ لیکن آپ کے بڑے اگر آپ پر مطمئن نہیں ہیں اور وہ آپ کو مشورہ نہ دیں، تو چاہے انسان کا نفس کتنا ہی کہے کہ یار یہ تو میں دین کا کام کر رہا ہوں، اچھی نیت سے کر رہا ہوں، اچھے ارادے سے کر رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیوں روکا جا رہا ہے، شاید کسی کو مجھ سے حسد ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے دوستو۔ بڑوں کا وجود باعث برکت ہوتا ہے، اور دل کی جو صفائی ہے، شرح صدر جو ان کے پاس ہوتا ہے، وہ الگ شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک بڑی نعمت ہے، فرمایا جس کے سینے کو اور جس کے دل کو اللہ پاک کھول دے، وہ اللہ کی طرف سے ایک نور کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، اور یہ آیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تلاوت فرمائی کہ اللہ پاک جس کے دل کو کھول دے۔ تو ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرح صدر کی علامت کیا ہوگی؟ اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا وہ بندہ کہ جس کی انابت اللہ کی طرف ہو، یعنی جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، پہلی بات۔ دوسری بات فرمائی کہ جو بندہ دار الغرور، یعنی اس دنیا سے بالکل بے رغبت ہو، دنیا کی حرص اس کے اندر نہ ہو۔ اور تیسرا فرمایا کہ آنے والی منزل یعنی موت سے پہلے موت کی تیاری کی فکر میں لگا ہوا۔ یہ 3 باتیں جس شخص کے اندر موجود ہوگی، اس کا شرح صدر قابل قبول ہوگا۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہر بندہ میری طرح وہ کہے کہ جی میرا شرح صدر نہیں ہو رہا۔ شرح صدر کے لیے بھی ایک صلاحیت ہے، اور یہ 3 صفات احادیث سے ثابت ہے۔ وہ بندہ جس میں انابت اللہ ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، وہ بندہ جو دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا کی حرص اس کے اندر نہ ہو، اور وہ بندہ جو آنے والی موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہو۔ یہ بندہ اس قابل اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کے دل کا جو نور ہوتا ہے، اس پر اللہ پاک بہت کچھ منکشف فرما دیتے ہیں، اس پہ کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا اس سے مشورہ کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے، اور وہ جو مشورہ دے اس کو اپنے لیے خیر اور عافیت اسی میں سمجھی جائے، اور پھر انسان اس نگرانی کے اندر کام کرے۔ تو بہرحال یہ ایک ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ پاک دل کے اندر ایک نور رکھ دیتے ہیں، اور جب بندے کا دل تنگ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، تو یہ روشنی دن بدن کم ہوتے 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 بالکل بجھ جاتی ہے، اندر کا شرح صدر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ہر غلط کام کو صحیح کہے گا، ہر صحیح کام کو غلط کہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے آج کل ہوتا ہے، ہر غلط کام کہے گا صحیح ہے، سود صحیح ہے، رشوت صحیح ہے، بے حیائی صحیح ہے، بے پردگی صحیح ہے، جھوٹ دھوکہ خیانت فراڈ کہے گا صحیح ہے، ضرورت ہے زمانے کی، کیا کریں؟ اس کو صحیح کہے گا۔
اور دوسری طرف جب کوئی خیر کی بات کرے گا وہ بری لگے گی، آخرت کے تذکرے ہوں گے وہ برے لگیں گے، حق بات ہوگی وہ بری لگے گی۔ آپ امید کی بات کریں گے، اللہ کی ذات سے تعلق کی بات کریں گے، توحید کی بات کریں گے، شرک سے نفی کی بات کریں گے، وہ اس پر بوجھ بن جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، دل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس میں جو اللہ نے ایک نور رکھا ہے یہ محفوظ ہو جاتا ہے جب بندہ اپنے اوپر محنت کرتا ہے، اپنے ماحول کو درست اور پاک کرتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔